چھاڑوں ہمارا بچہ گم گیا. اسی ٹوپی ہوتے پی دی ہے, اس کا کپڑا ہوتے پیا دے, ترا جوڑے کپڑے آندے وہ ہوتے ہوٹل بھی پیا دیں, ٹوپی اس کی ہوتے پی دی ہے, موبائل اس کا ہوتے پیا دے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کو ان کا بچہ مل جائے. اس کے لیے ابھی سعید ملکال کے ساتھ میں مشورہ کر رہا تھا, پھر ہماری وکلا کے ساتھ مشورہ ہوا ہے. وکلا نے ہمیں کہا ہے کہ فی الحال فوری طور پر ایک درخواست دی جائے 22A میں. اس ہوٹل والے نے خالہ کو بٹایا تک نہیں ہے, وہاں سے بگایا, باقاعدہ پولیس کو بلایا, پولیس کو بلا کر. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وتھ شیراز اور میں ہوں شیراز احمد شیرازی. ناظرین, سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بٹگرام کے گاؤں کھیت سے تعلق رکھنے والے صدام جو 5 ماہ سے اسلام آباد راولپنڈی سے لاپتہ ہے, کوئی اتا پتہ ان کا نہیں ہے. ہوٹل میں وہ کام کر رہا تھا, ان کا جو سامان ہے وہ ہوٹل میں موجود ہے, لیکن اس بچے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اس وقت میرے ساتھ صدام کی امی موجود ہے, ان سے بات کریں گے. پھر میرے ساتھ سعید ملکال صاحب ہوں گے جو کہ سابق امیدوار قومی اسمبلی ہے. خادم بٹگرام مشرف فیاض محمد جمال خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. سب سے پہلے بات کریں گے صدام کی والدہ سے کہ وہ بتائے کہ ان کے پاس کیا اطلاعات ہے, یہ بچہ کتنی عمر کا تھا, کس طرح وہاں سے لاپتہ ہوا ہے, ان کو کسی نے کال کی ہے یا نہیں. السلام علیکم اما جی, مجھے بتائیے گا کہ کتنا جو آپ کا یہ بچہ ہے, بیٹا ہے, کتنی عمر کا ہے؟ 5 مہینے بچے تھا, گم گیا. یہ 6 مہینے چڑھ گیا. بچہ ہوٹل بھی تھا, ہوٹل بھی کم کرتا تھا, وہ ہوٹل بھی غائب ہو گیا. ہوٹل والا نے غائب کر چھوڑیا. مانا بچہ میرا ہوٹل والا چاہ دیں, میں سخت مجبور ہوں, میں رنڈی کال سریاں, میں اتی میں مڑا, میں ایک وہ بچہ تھا, میں مجھے مجبور ہو گئی ہوں, میں مجھے سڑ گئی ہوں. ہوٹل والا میرا بچہ نہ چاہ دیں, میں خدا کو نہ لے کے آ گئی. ہوٹل دا جب ہوٹلیا منا میرا بچہ نہ چاہ دے, صدام نہ چاہ دے, اور نہیں گمتا. صدام کنگا گم گیا. اس کا موبائل ہوت پہ یاد ہے, اس کے کپڑے ہوت پہ دے, اس کے رومال ہوتے پہ یاد ہے, اس کی ٹوپی ہوتے پہ دیا. اچھا, اس کی چاروں جوتے پہ دیا, اس کی انفری ہوتے پہ دیا. بچہ کر گیا, بچہ کر گیا. ہوٹل والا نے کہا میرا بچہ چاہ دے. میں مجھے پریشان ہو گئی ہوں, ہوئی میں ہوٹل والا پہ چٹی ہے, میرا پریشان آئی ہے, مجھے آئی ہے, میں مجھے پریشان ہو گئی ہوں. میں ڈاکا تے روڑتے تے روندے 5 مہینے میں جائیاں. مو تو مجھ بڑی سختی ہے, میں جو موئی میرا پریشان لائی ہو کے رکھ کٹ کے موئی یہ ہوٹل والا تو چٹی ہوں, 2 مڑیاں چٹی ہیں بس. اچھا, کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی وغیرہ تھی؟ نہ کوئی دشمنی کچھ بھی نہیں تھا. بچہ تھا ہوٹل والا کم کردا سا, ہوٹل میں کم کردا, ساری مخلوق کم کر دی. بچے بھی کم کر دیں, نکاح بھی کر دیں, بڑا بھی کر دیں. غریب کا سری ہے ہوں, مجبور کا سری ہے. بچہ تھا ان دا پے نہیں ہے, ان دا اور کوئی جیسا بڑا برا نہیں, پتیا نہیں, اور ان دا کوئی مولا نہیں, کام نہیں. میں کلیا ایک بچہ مڑا, وہ بچہ گم گیا. ہوٹل والا تے گم گیا. ہوٹل والا خجے میرا بچہ نے چاہ دے میں موئی ہوٹل والا تے چٹی ہمارے پر پریشان مزیات ہو گیا. ٹھیک ہے, کہاں آپ گئی ہے ان 5 مہینوں میں؟ ہاں, ایک 5 مہینہ موقع 6 مہینے چڑھ گیا. میں کرلاتی میں پاس کوئی بھی نہ آیا. میں مجبور ہوں, میں لاچار ہوں, میں غریب ہوں, میں مسافر ہوں. میں چھاڑوں ہمارا بچہ گم گیا. اسی ٹوپی ہوتے پی دی ہے, اس کا کپڑا ہوتے پیا دے, ترا جوڑے کپڑے آندے وہ ہوتے ہوٹل بھی پیا دیں, ٹوپی اس کی ہوتے پی دی ہے, موبائل اس کا ہوتے پیا دے, چپلی اس کے ہوتے پی دیے, رومال اس کا ہوتے پیا دے. میں کیا کراں, بچہ کیا میرا ہوٹل والا شاہ, میرا بچہ کو چاہ دے ہوٹل والا نہ. میں ہوٹل والا پہ چٹی ہوں بس, میرا بچہ بھی دیسی, میں بھی مرزاں, میں بھی چٹی ہوں بوئی بچ بس. فریاد آپ سن رہے ہیں لاچار والدہ کی کہ 5 مہینے ہو گئے ہیں, 6واں مہینہ شروع ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ نہیں مل رہا. اب آپ بتائیے گا فیاض محمد جمال خان صاحب, آپ کے پاس یہ خاتون کس طرح آئی اور یہ بچہ کس طرح گم ہو سکتا ہے اسلام آباد سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ انسانی ہمدردی کے جہاں بھی کوئی بھی کاز ہو وہاں پر ہم پہنچتے ہیں, لیکن سعید ملکال نے میرے ساتھ رابطہ کیا. اس طرح ایک والدہ ہیں اور آپ کے اسلام آباد میں ہیں, ان کا بچہ گما ہوا ہے. تو ان کی جو کیفیت ہے وہ تو آپ کو ہر والدین اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ایک بچہ گم جائے اور اس کا پتہ بھی نہ چلے اور کدھر ہے کدھر نہیں ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا FIR کا متن بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ FIR میں اس کے بھائی کی طرف سے ایک درخواست دی جاتی ہے
کہ میرا بھائی ہوٹل پہ کام کرتا تھا, عمر تقریباً 15 سال تھی, اور یہ اس ہوٹل سے یہ غائب ہے. تو اس کے باوجود اس پر کسی قسم کی قانونی کارروائی کا نہ ہونا یہ ایک سوالیہ نشان ہے. پولیس کی طرف سے بھی ایک دریافت کی عام سی رپورٹ دے دی گئی. ہم یہ نہیں کہ ہم اداروں کو بلیم کرتے ہیں کہ ادارے کام نہیں کر رہے, یا ہم آئی جی کو دھمکی دیں, یا ہم ڈی آئی جی کو دھمکی دیں. ان چیزوں کے ساتھ نہیں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کو ان کا بچہ مل جائے. اس کے لیے ابھی سعید ملکال کے ساتھ میں مشورہ کر رہا تھا, پھر ہماری وکلا کے ساتھ مشورہ ہوا ہے. وکلا نے ہمیں کہا ہے کہ فی الحال فوری طور پر ایک درخواست دی جائے 22A میں کہ جی یہ تفتیش چینج کی جائے, کیونکہ ابھی تک اس میں ہوٹل والوں کو کسی قسم کا نہ بلایا گیا ہے, نہ ان سے انویسٹیگیشن ہوئی ہے. بقول والدہ کے کہ اس کا موبائل, اس کی جتنی چیزیں ہیں, اس کے کپڑے, وہ سب کچھ ہوٹل میں موجود ہیں. تو پولیس نے یہ لکھ دیا کہ جی یہ گاڑی میں جا رہا تھا, کیونکہ ایک عام سی فیملی سمجھ کر, بیک گراؤنڈ نہیں, تو بس یہ نکل گیا ہے ہوٹل سے اور یہ چلا گیا ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا. اس کی مکمل ہمیں انکوائری چاہیے, مکمل اس ہوٹل والوں کو انوالو کیا جائے, جو اس کے ساتھ ورکرز تھے ان سے پوچھا جائے. تو اس کے لیے 2 سٹیپ ہیں. پہلا یہ کہ 22A میں والدہ کی طرف سے اپلیکیشن دی جائے گی کہ تفتیش چینج کی جائے ایز سون ایز پاسبل. دوسرا, والدہ کی طرف سے ایک سول کمپلینٹ ہوگی جو سول جج یا سیشن جج سنیں گے. تیسرا, ہم کل اس پر ملاقات ہے سعید ملکال کی ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ, راول پنڈی CCPO پنڈی کے ساتھ. اس پہ بات پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال ہے. پریس کلب اسلام آباد میں کل ان کی والدہ پریس کانفرنس کریں گی. تو بنتا تو یہ دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پہلے جو ہمارے بٹگرام کا ایک بچہ تھا جو بیمار تھا, اس کے لیے درخواست کی تھی مریم نواز صاحبہ سے, تو اس پہ کوئی ری ایکشن نہیں ہوا تھا ان کی طرف سے. تو لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم یہ حق مریم نواز صاحبہ کا بنتا ہے کہ آپ CM ہے اس صوبے کی, ہمارا بچہ, ہمیں فوری طور پر اس پر ایکشن لے کر ہمیں اس کے بارے میں تفصیلات دی جائیں. یہ میری درخواست ہوگی. تھینک یو. آپ کیا کہیں گے سعید ملکال صاحب؟ آپ نے اس واقعے کو سوشل میڈیا پر بھی ہائی لائٹ کیا, کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پوسٹ وغیرہ بھی کر رہے ہیں, کل آپ پریس کانفرنس بھی کریں گے. کس طرح یہ انفارمیشن آپ کے پاس پہنچی, اور اس طرح کے واقعات پنجاب یا پھر راولپنڈی جیسے شہر میں منوا ہونا؟ مجھے یہ خالہ نے فون کیا تھا, شاید اپنے کسی رشتہ دار کے نمبر سے, یا مجھے فون کیا تھا رات کو 2 دن پہلے کہ اس طرح میں ایک شملائی قید سے میرا تعلق ہے اور میرا بچہ 5 مہینے ہو گئے ہیں, وہ غائب ہے, ابھی تک نہیں ملا. تو پہلی بار میں نے ان سے سنا تھا. پھر اس کے بعد جب میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کدھر ہے, تو انہوں نے کہا اسلام آباد میں. پھر میں اسلام آباد آیا. اسلام آباد میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ 1 دسمبر کو بچہ غائب ہے, اور 25 جنوری کو جا کے FIR ہوا ہے. 55 دن بعد جا کے FIR درج ہوا ہے, اور FIR بھی بالکل صرف ترخانے والی بات ہے. پھر میں نے سوچا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے سوشل میڈیا پہ بھی اپیل کی, اور میں نے اپنے مشر فیاض جمال خان صاحب سے رابطہ کیا. یہ اسلام آباد رہتے ہیں, ان کا ہے اپروچ بہت بڑا, کافی چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو میں نے ان سے رابطہ کیا, یہ بھی آئے, ہم آپ سامنے ہیں, بیٹھے ہیں, مشورہ کیا ہے. تو کل انشاءاللہ CPO اور راولپنڈی سے بھی ملاقات ہے اس حوالے سے. 2 بجے ہم اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کریں گے, خالہ کریں گی, ہم ساتھ ہوں گے. تو یہ ہے فیاض جمال صاحب کی طرف سے, اور سب سے بھی گزارش یہی ہے کہ اپنا انپٹس ڈالیں, جو جہاں کر سکتا ہے, جس لیول تک کر سکتا ہے تو وہ کر لے. امید یہ ہے کہ ہم مل کے انشاءاللہ اس بچے کا کوج لگائیں گے, اور اس کو اس طرح جس طرح یہ یتیم بچہ ہے, آپ کو پتہ ہے یہ یتیم بچہ ہے, اس کے چاچے بھی نہیں ہیں, یہ خالہ کے دیور بھی نہیں ہیں. تو یہ خالہ ہی اساس ان کا واحد وہ جو یہاں در بدر ٹوکرے کھا رہی ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کل یہ خالہ رات کو اس ہوٹل پہ گئی تھی جہاں وہ بچہ کام کرتا تھا. تو خالہ کو اس ہوٹل والے نے خالہ کو بٹھایا تک نہیں ہے, وہاں سے بگایا, باقاعدہ پولیس کو بلایا, پولیس کو بلا کر وہاں سے بگایا. دیکھیے ہمارے ملک کا المیہ ہے شیرازی صاحب کہ یہاں پر غریب کی نہیں سنی جاتی, اور پھر جب ایک یتیم ہو اور ایک بیوہ ہو اور اس کا کوئی اپنا نہ ہو تو اس کی آواز کون اٹھائے گا. لیکن انشاءاللہ تعالی میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنے بٹگرام
اپنے ہزارہ ڈویژن اپنے عوام کو، اپنے پختونخوا کے عوام کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ موجود ہیں، ہم جیسے انشاءاللہ سعید ملکال جیسے لوگ بھائی موجود ہیں. ہم آپ کی آواز پورے پاکستان میں اٹھائیں گے، ہر جگہ اٹھائیں گے. جہاں کوئی مصیبت ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ دیکھیں گے. 5 ماہ تو آلریڈی گزر چکے ہیں، تو نیکسٹ 10 سے 15 دن میں ہم اس کا حل نکالیں گے کہ یہ بچہ جہاں بھی ہوا، اللہ کرے کہ یہ اس دنیا میں موجود ہو، اور جہاں بھی ہے اس کا ہم ضرور معلومات لیں گے انشاءاللہ. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان آنسوؤں کو بیان کر سکوں، اس والدہ کی فریاد بیان کر سکوں. کیا آپ ریکویسٹ کریں گے، کیا گزارش کریں گے آپ بڈگرام کے عوام سے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے، یا پھر جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان سے؟ شیرازی جذباتی ہونے کے لیے سوری. یہ خالہ آپ کے سامنے، اور صبح سے ہی میں ان کے ساتھ ہوں، تو یہ صبح سے ہی رو رہی ہے. کل یہ رات کو اس ہوٹل پہ گئی ہیں جہاں اس کا بچہ، جہاں سے وہ غائب ہے، جہاں وہ کام کرتا تھا. تو اس بدبخت انسان نے نہ اس کو بٹھایا ہے، نہ اس کو پانی کا پوچھا ہے. پوچھ لیتے، بیٹھ کے دعا کر لیتے کہ آپ کا بچہ ہے، اللہ کرے کہ مل جائے، ہم کوشش کریں گے، دلاسا دے دیتے. اس نے پولیس بلا کے اس کو وہاں سے بگایا ہے. ساتھ میں ان کا جو بانجا تھا وہ بھی تھا، ہوٹل والے نے اس کو بگایا وہاں سے. تو اب میرا بڈگرام سے، پورے بڈگرام سے جتنے انسان ہیں ان سب سے میری ایک ریکویسٹ ہے. یہ ہمیں درد پکار رہا ہے، یہ خالہ، یہ بڈگرام، پورا بڈگرام ہمیں پکار رہا ہے. تو ہمیں مل کر، سب کو مل کر، ہم سب نے اٹھنا ہے. ہمیں دھرنے دینے ہیں، ہم دھرنا دیں گے. ہمیں لڑنا ہے، ہم لڑیں گے، قانونی طریقے سے لڑیں گے. ہوٹل کے سامنے جا کے بیٹھیں گے، دھرنا دیں گے. تو پورے بڈگرام سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پورے بڈگرام نے ایک ہو کر، ایک آواز ہو کر. میں فیاض جمال خان سے ملا ہوں، اس کو میں نے یہ خالہ کا درد سنا ہے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اسی طرح پورے بڈگرام سے ریکویسٹ ہے، پورا بڈگرام اٹھ کھڑا ہو، اور ہم اس بچے کا کھوج نکالتے ہیں، اس کو ایک اس ماں کا درد سنتے ہیں. تو وعدہ کرتے ہیں جب تک انشاءاللہ کوشش کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں کریں گے انشاءاللہ. اس میں خاص طور پہ آپ کریں، کوشچن کریں. آپ کیا کہیں گے آخر میں، کیا ریکویسٹ آپ کریں گے؟ ظاہر بات ہے قانونی طور پر تو آپ جنگ لڑ رہے ہیں، پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اقوام بٹگرام کی یا جو منتخب نمائندے ہیں ان کی بھی کہیں نہ کہیں ذمہ داری بنتی ہے. یہ کویشچن آپ ہمیشہ مجھ سے کرتے ہیں اور اس کو میں ڈینائی کر دیتا ہوں. منتخب نمائندے اگر ہمارے ہر جگہ پہنچتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ اماں لیٹ آئی ہیں ہمارے پاس، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دنوں میں سولو کریں گے. اور خاص طور پر میں بڈگرام کے عوام سے اور آپ جیسے جو اصل صحافی ہیں، اصل میڈیا کو چلانے والے ہیں، آپ سے میری ریکویسٹ ہے. بڈگرام کے جتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، بڈگرام کے جتنے صحافی ہیں، سب سے میری یہ درخواست ہے کہ اس ایشو کو زیادہ سے زیادہ اٹھائیں، تاکہ اقوام بٹگرام جو ہے اسلام آباد پنڈی میں آباد ہے وہ اس میں ہمارا ساتھ دیں. ہمیں اس میں جانا بھی پڑے، ان کے ہوٹل کے آگے ہم جائیں گے، لیکن انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم انشاءاللہ قانونی طور پر اس کو ہم حاصل کریں گے اپنی اس چیز کو. بہت شکریہ جی. یہ فریاد آپ نے سنی، درد بھرے الفاظ، اور جس انداز میں امی جی نے یہ فریاد بیان کی. یقین کیجیے کہ کوئی بھی وہ انسان جو درد مند دل رکھنے والا ہو، وہ ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے پھر کہ وہ اس درد کو پھر بیان کر سکے. آپ سب سے میری بھی یہ گزارش ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سے جتنا ہو سکے، چاہے وہ سوشل میڈیا پر آواز اٹھانی ہو، چاہے وہ اس طرح میرا تعلق الیکٹرانک میڈیا سے ہے، پرنٹ میڈیا سے ہے، تو انشاءاللہ جتنی میری کوشش ہے اس سے بڑھ کر بھی میں اس امی کے لیے، اس بچے کے لیے آواز اٹھاؤں گا. اور آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنی لمٹ میں رہ کر اس کے لیے آواز ضرور اٹھانی ہے. اور اللہ کرے کہ جو امی ہمارے سامنے بیٹھ کر جو آنسو بہا رہی ہے، یہ آنسو جلد از جلد ان کے آنکھوں سے نکل جائے.